ہمارے ساتھ حبیب اکرم صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ ایک تو بھانت بھانت کے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, بلکہ مشورے بھی آ رہے ہیں کھبے سجے سے کہ یہ فلانی چیز یوں ہے, فلانی چیز غلط ہے, اور موسٹلی ان میں سے آپ سے بےہودہ سے ہیں. ان پر میں بعد میں آتا ہوں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اس پر پتہ نہیں کیا رد عمل ہوگا. یہ ابھی سے کچھ نان سٹارٹر سا محسوس ہو رہا ہے معاملہ. اس کی وجہ تصدق حسین جیلانی صاحب ہیں, جن پر پہلے اعتراض کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور پھر اگین ان کا تو پرانا وہی معاملہ ہے کہ اس کو فل بینچ بنا کے سنا جانا چاہیے تھا, اور لائیو ہیئرنگ ہو جاتی تو اور ہی بہتر ہوتا. تو اب یہاں پر جو معاملہ آ گیا ہے, لیکن یہ کیا تو میجورٹی ججز نے ہے, تو کیا اس کو نان سٹارٹر ہی سمجھا جائے پھر؟ صاحب, یہ جو مسئلہ اس وقت ہمیں درپیش ہے کہ عدلیہ کے اندر کچھ غیر عدالتی عناصر کے ذریعے عدلیہ کے فیصلوں کو تبدیل کرنا مقصود ہوتا ہے, یہ عنصر پاکستان کی تاریخ میں نیا نہیں ہے, لیکن پچھلے 2 سال میں اس میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا ہے. اس طرح کی شکایات وکلاء میں بھی عام تھی, سائلین میں بھی عام تھی, مقدمے کے فریق بھی یہ کہ معاملات کس طرح سنبھلیں گے. لیکن بہرحال اب ججز کی طرف سے جب بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح ان کے کام میں مداخلت کر کے کچھ مخصوص فیصلوں پر انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک فریق کا ساتھ دیں, تو یہ ایک باقاعدہ الزام کی صورت ہے, اور اس الزام کا رخ جو ہے وہ حکومت کی طرف ہے. یعنی حکومت ہے یا حکومت کے ادارے ہیں یا حکومت کے کچھ دیگر اعضاء ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اپنی طاقت کی بنیاد پر, اپنے زور پر وہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کچھ عجیب و غریب ہے. یہ چونکہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے. اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ تھوڑی کھل کے بات ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو خالصتاً قانون کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ججز نے اپنی شکایت اپنے سینئرز کے سامنے رکھ دی ہے, اور یہاں پر جواب طلبی بنتی تھی حکومت سے. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ہمارے محترم سینئر پیون جج جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حکومت کے ساتھ جو معاملت کی ہے, اس کے نتیجے میں حکومت کو ایک فریق ماننے کی بجائے اس کو اپنا ممد, مددگار اور معاون سمجھ لیا. یعنی جس پر الزام ہے اسی کے سامنے یہ کیس رکھ کے کہا گیا ہے کہ آپ اس کے حقائق کا تعین کریں اور آپ اس کا فیصلہ کریں. اب درمیانی سی صورتحال حکومت نے یہ نکالی ہے کہ جناب ٹھیک ہے, ہم ایک سابق جج صاحب کو مقرر کریں گے, لیکن ٹی او آرز کو ایک, جس طرح ابھی چند دن پہلے جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بیان کیا تھا کہ جو اس کے ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ کیسے پھیل سکتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ماضی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اس میں اب یہ ماضی قریب ہوگا, ماضی بعید ہوگا, اس حوالے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ٹی او آرز میں کسی مخصوص کیسوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ ذرا ان کا بھی سراغ لگائیے کہ ان کے فیصلے کیسے ہوئے تھے, کیونکہ عدلیہ میں یہ رواج تو چل پڑا ہے نا کہ آپ 45 سال پہلے کا کیس جو ہے وہ ریفرنس کی صورت میں بھیج دیں اور اس پہ ایک مختلف فیصلہ آ جائے. تو اب یہ اس سے جو مطلوب ہے, جو مجھے لگ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ شکایت کا وزن کم کرنا ہے, اس شکایت کی خطرناکی کم کرنا ہے جو ججز کی طرف سے اٹھائی گئی ہے. اب حکومت اس میں کامیاب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب کیا عدلیہ اس پہ کو ریاکٹ کرے گی, اس حوالے سے اب مجھے کو بہت زیادہ امیدیں رہی نہیں, کیونکہ جو لیٹلی جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا یہ کے بعد دیگرے 2 فل کورٹ اجلاسوں کے بعد, تو اس میں تو واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ہاں یہ بھی ایک پروپوزل ہے اور اس کو ایک نیمے برو کی عدالتی حمایت بھی حاصل ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو خط ہے جو 6 محترم ججز کی طرف سے لکھا گیا ہے, اس نے عدلیہ کی کمزوری کو کچھ ظاہر و باہر کیا ہے, اور کسی نہ کسی درجے میں عدلیہ کے اندر پائی جانے والی تقسیم کی نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ کیسے عدلیہ نے اپنی طرف آنے والے خط کو حکومت کے لیٹر باکس میں ڈالا. اور حبیب صاحب, اس میں جو 6 ججز نے جو لیٹر لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اس کے ساتھ انہوں نے جو انیکس کیے وہ لیٹرز بھی تھے جو اس سے پہلے وہ اپنے چیف جسٹس یعنی کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو لکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک دفعہ وہ لیٹر لکھ چکے ہیں. جب اس پر کچھ نہیں تھا ہوا تو یہاں پر بھی نہیں تھا ہونا. لیکن یہ جو ایک آرگیومنٹ ہم دیتے ہیں, لوگ جو دیتے ہیں اوور آل,
کہ بھائی جن, اور لاجیکل سمجھ بھی یہی آتا ہے کہ جن کے خلاف الزام ہے انہی کو آپ منصف بنا دیں, تو وہ آگے سے ایک دوسرا کاؤنٹر آرگیومنٹ آتا ہے, وہ بڑا عجیب و غریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر یہاں پہ شکایت کنندہ بھی تو عدلیہ ہے, وہ خود ہی منصف کیسے بن جائے عدلیہ؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ شکایت کنندہ نہیں, یہ عدلیہ کا اندرونی معاملہ ہے. عدلیہ نے عدلیہ کو بتایا ہے کہ ہمارے اندر ایسے عناصر ہیں جنہیں ہم میں نہیں ہونا چاہیے, یہ ہے بنیادی مقصد. یہ تو عدلیہ نے اپنا گھر صاف کرنا تھا, عدلیہ نے اپنے گھر میں ہونے والی انٹروژن یا تجاوز کو ختم کرنا تھا, بجائے اس کے کہ اس کو آپ اس طرح لیں کہ کسی کو سزا دینا مطلوب ہے. اگر سزا ہی دینا مقصود اور مطلوب ہوتا تو یہ جج صاحبان تو خود اس بات کے اہل تھے کہ وہ سزا دے دیتے, اور سزاؤں کے بعد معاملہ پاکستان کے ماحول میں بہت پیچیدہ ہو جاتا. یہ دراصل عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی ایک آواز ہے کہ آئیے, اور اس میں جو مشورہ دیا گیا تھا ان جج صاحبان کی طرف سے وہ کیا تھا؟ وہ دو مرحلوں پر مشتمل تھا. ایک تھا کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے, فل کورٹ اجلاس کو دیکھا جائے, اور اس کے بعد ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے. تو ججز نے تو آپ کو شکایت نہیں, شکایت سے زیادہ انہوں نے عدلیہ کو بتایا ہے اپنے سب سینئر لوگوں کو کہ جناب اگر کسی ایک حصے میں یہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی باقی حصوں میں بھی کہیں نہ کچھ ہو رہا ہوگا, تو آئیے اکٹھا بیٹھ کے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی انتظامی اختیار کے انتظامی حدود میں داخل ہوا, تو انہوں نے اس کو شکایت کی صورت میں حکومت کی طرف موڑ دیا. تو پہلے تو فی نفسی ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی حوالے سے اس مسئلے کو درست سمجھا ہی نہیں گیا. اچھا حبیب صاحب, ایک چیز ہے تشویشناک, لیکن یہ ہم نے دیکھی ہے, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جب وہ ہائپر ٹیکنیکلٹیز میں جا کے مختلف فیصلے آ رہے تھے, خاص طور پر وہ جو انتخابی نشان لینے والا فیصلہ تھا, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ چلیں لیگل مائنڈز تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, کوئی لائر ہو, لیکن ہمارے بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ بڑی طرح کے مشورے دیتے ہیں اور ان کے اوپر عمل ہوتا نظر آتا ہے. تو میرا چونکہ اپریہنشن ہے, تو وہ ایک مشورے بڑے سارے سوالات جو آنے شروع ہو گئے, وہ یہ کہ کیمرہ لگایا کس نے؟ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ کیمرہ آپ نے خود نہیں لگا دیا. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جو فوٹیج جج صاحب کے پاس موجود ہے, جو انہوں نے اپنے ساتھی ججز کو دکھائی, جس کا ذکر خط کے اندر بھی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اے آئی جنریٹڈ فوٹیج ہو. اچھا, پھر اس کی بابت اگلی بات آتی ہے کہ جناب وہ اے آئی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ جسٹس کھوسا نے ایک فیصلہ دیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت انہوں نے ناصر بٹ صاحب والے معاملے کو اور وہ جو ارشد ملک کی ویڈیوز تھیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنا تھا, تو اس کی وجہ سے معاملہ ہوتا. خیر بات وہی آگے کہ وہ پیچھے لے کر جاتے ہیں ساری بات. اور پھر جو ہم نے دیکھا اعظم نذیر تارڑ صاحب جو لائن ان کی نظر آتی ہے, جو اس دن پریس کانفرنس کے بعد پتا چلا, وہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ ان 6 ججز کی چکر میں حکومت پڑی ہوئی ہے, اور دوسری طرف سے مشورے اس طرح کے آ رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کافی احتمال ہے کہ یہ ہو ہی جائے, شاید اسی طرح کی چیزوں کو وہ دیکھنا شروع کر دیں کہ کیمرہ آپ نے خود تو نہیں لگا دیا تھا. یہ جو جج صاحبان ہیں, یہ 6 جج صاحبان, یہ اپنے طور پر تجربہ کار وکلاء بھی ہیں, اور پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں, باہر کیا ہے اس سے بھی آگاہ ہے. اس کے بعد کافی طویل عرصے سے یہ سب لوگ کئی سال سے یہ لوگ اعلیٰ عدلیہ کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں مقدمات فیصل کرتے ہیں. ان میں فوجداری بھی ہیں اور دیوانی بھی ہیں. فوجداری نظام میں کیا باریکیاں ہیں, جو دیوانی نظام ہے اس کے اندر اس میں کہاں لغزش ہو سکتی ہے, یہ سب کچھ ان لوگوں کو پتا ہے. پرابلم صرف ایک آ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ ضمیر ایک بے معنی لفظ ہے, دیانت ایک بے معنی لفظ ہے, یہ اس قانون پسندی بے معنی لفظ ہے, کسی کے اندر قانون کی حاکمیت کی خواہش ہونا یہ بالکل بے معنی ہے. یہاں پہ شطرنج کی طرح دیکھا جاتا ہے کہ کون سا مورا کس کے زور پر کھڑا ہوا. انسان کے اندر یہ بھلا دیا گیا ہے کہ انسان کے اندر خود بھی کوئی جذبہ خیر پیدا ہو سکتا ہے, اس کے اندر یہ خواہش بھی بیدار ہو سکتی ہے کہ میرے پاس اگر ایک دستور ہے, میں ایک دستوری مملکت کا ایک شہری ہوں, جج ہوں, سپاہی ہوں, کچھ بھی ہوں, تو مجھے اپنے دستور کے مطابق عمل درآمد کرنا چاہیے. اب چونکہ یہاں پہ نیتوں کا حال ٹٹولے جانے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, تو اس لیے نیت تو کچھ بھی آپ کہہ لیں,
کسی کی نیت ہے، آپ کی نیت کو نیت کو بدنیتی قرار دوں